رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو فاذکرونی اذکرکم، تو جواب میں نتیجے میں تمہیں یاد کروں گا. اور دیکھو واشکرونی، میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو. واشکرونی ولا تکفرون. پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں یا زیادہ ہیں؟ تو جواب آئے گا زیادہ محتاج ہیں. تو جس کے زیادہ محتاج ہوں اس سے مانگنا بھی اسی حساب سے چاہیے. اگر تھوڑے محتاج ہیں تو تھوڑا مانگ لیں، اور اگر زیادہ محتاج ہیں تو زیادہ مانگنا چاہیے. اور ہم میرے دوستوں، ہم کتنے محتاج ہیں؟ ہم اتنے محتاج ہیں کہ ہمیں اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے. ہم وہ لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے امر کے، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے کبھی اس چیز کی قدر نہیں کی، لیکن اب مجھے پتہ چلا اور بتاتے ہوئے وہ رونے لگے کہ میرے فسٹولا کا وہ آپریشن ہوا. تقریباً 1.5 مہینے تک میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکا، میں سیدھا لیٹ نہیں سکا، کروٹ لیٹتا تھا. تو کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے ہوں گے. ایک استاد نے بچوں کو، طالب علموں کو مرغی بھی سب کے ہاتھ میں کی اور یہ کہا کہ ذبح کر کے نہیں کیا، اور لیکن ایک شرط ہے کہ کوئی تمہیں دیکھے نہیں ذبح کرتے ہوئے. سارے طلباء کچھ دیر میں وہ مرغی لے آئے ذبح کر کے. ایک بچہ دیر سے آیا اور مرغی بھی زندہ لے کے آیا. استاد نے کہا تم دیر میں بھی آئے ہو اور ذبح بھی کر کے نہیں لے کے آئے جب کام تمہیں دیا گیا تھا. تو اس بچے نے کہا کہ استاد جی میں کہاں جاتا تھا، میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، تو میں کیسے ذبح کرتا. استاد نے کہا بس یہ بچہ کامیاب ہو گیا. اور فتوے ہمارے یہاں ایسے ملتے ہیں کہ جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے بغیر کچھ سوچے کہ اگر کسی نے یہ نہیں کیا تو آج تک ہماری ساری نمازیں ضائع ہو گئی. یعنی 1446 سال کے بعد اب سمجھ رہے ہیں دین کو. کسی نے اگر تکبیر نہیں کی فرض نماز میں اکیلے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں کیا قامہ فی الصلاۃ کے ساتھ، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو بجائے اس کے کہ حوصلہ دیں، یہ فکر کریں کہ کس طریقے سے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، اللہ سب سے راضی ہو جائے. بجائے اس کے اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو کچھ کام ہی نہیں ہوا، کوئی نماز نہیں ہوئی، تو انسان میں مایوسی بڑھے گی یا کوئی اور چیز آئے گی؟ کہ جب کوئی نماز ہی نہیں ہوئی تو فائدہ کیا ہے اب پڑھنے کا؟ اب باقی مادہ بھی ایسے ہی گزارتا. لے کے آنا ہے، راضی کرنا ہے کسی طریقے سے. وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اور جہنم سے بچانے کے یہی سارے طریقے ہیں کہ ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. اللہ کی رحمت کو ذہن میں رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ، آپ کی نظر میں اس زمین پر سب سے زیادہ مقبوض کس کا چہرہ ہے؟ کون سب سے زیادہ گناہگار ہے آپ کی نظر میں، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کل تم جب گھر سے جاؤ گے تو جو شخص تمہیں نظر آئے سب سے پہلے وہ چہرہ ہماری نظر میں سب سے مقبوض ہے. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، ایک شخص کا چہرہ نظر آیا. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے سب سے زیادہ اس روز زمین پہ گنہگار انسان. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ
کون ہے جو سب سے نیک بندہ ہے آپ کی نگاہ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ کل جب تم گھر سے نکلو تو اس شخص کو دیکھ لینا، وہ تمہیں نظر آ جائے گا جو سب سے زیادہ نیک ہے، ہماری نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، وہی شخص جو کل مغموس نظر آیا تھا وہی شخص نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے آپ سے کہا کس چہرے سے آپ نفرت فرماتے ہیں، آپ نے مجھے وہ چہرہ دکھا دیا، میں نے کہا کس سے آپ محبت فرماتے ہیں، آپ نے وہی چہرہ دکھایا جو کل نفرت والا چہرہ آپ نے دکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ یہ شخص زمین پہ سب سے گناہ گار تھا، ہماری نظر میں سب سے مغموس تھا، کل جب آپ نے اس کو دیکھا اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، بچے کو لے کے جا رہے تھے، اس بچے نے پوچھا پہاڑ نظر آیا، کہنے ابا سب سے زیادہ بھاری چیز کون سی ہے اس کائنات میں، اس زمین پر؟ ابا نے کہا کہ بیٹا پہاڑ ہے، بہت بھاری ہے۔ تھوڑی دور آگے چلا، اس نے کہا ابا پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں سمندر ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تھوڑی دور آگے چل کے کہا کہ ابا سمندر اور پہاڑ سے بھی کوئی زیادہ بڑی چیز اور وزنی چیز ہے؟ کہا ہاں زمین ہے کہ وہ ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے۔ آگے چل کے پھر کہا کہ ابا پہاڑ سمندر اور زمین سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا سورج ہے جو زمین سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اس نے کہا ابا سمندر پہاڑ زمین اور سورج سے بھی بڑھ کے کوئی چیز بھاری اور وزنی ہے؟ کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ، اس روئے زمین پر جتنے گناہ میں نے کیا آج تک کسی انسان نے نہیں کیا۔ کچھ دیر چل کے آگے پوچھا کہ ابا زمین پہاڑ سورج سمندر اور تیرے گناہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا تیرے رب کی رحمت وہی سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ جس طرح اس نے ندامت سے آنسو بہائے ہیں، دل میں گڑ گڑایا ہے، معافی مانگی ہے ہم سے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وبعزتی وبجلالی، عزت اور جلال کی قسم اگر پورے زمین کے گناہ گاروں کے لیے وہ دعا مانگ لیتا میں قبول کر لیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے میرے دوستوں۔ مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک حلوے والا تھا، بچہ، ایک شخص تھا، بزرگی میں تھے وہ، اللہ سے ان کا تعلق بہرحال تھا، وہ بیمار ہو گئے، مقروض بھی تھے لوگوں کے۔ وہ جب بیمار ہوئے تو لوگ آگے چاروں طرف، جب اطباء نے منع کر دیا کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے تو لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہمارے تو پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اب وہ چاروں طرف آ کے بیٹھ گئے کہ مجھے پیسے ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے۔ ان کے پاس پیسے کہاں سے؟ یہ بزرگ تھوڑی دیر کے بعد کپڑا اٹھاتے چہرے سے اور چاروں طرف دیکھتے لوگوں کو اور پھر کپڑا ڈھک لیتے۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے، ہمارا پیسہ بھی ان کے پاس ہے، لہٰذا انہوں نے مگر بیٹھ گئے، وہ پیسہ لے کے جائیں گے، پیسہ ہو کہاں سے ان کے پاس قرض اتارنے کے لیے؟ ایک بچے کی آواز آئی حلوہ لے لو حلوہ لے لو۔ ان بزرگ نے چادر ہٹا کے فوراً کہا ان سے جو بیٹھے ہوئے تھے، خادم سے کہا کہ اس حلوے والے کو بلاؤ۔ حلوے والے بچے کو بلایا اور کہا کہ سب میں تقسیم کر دو۔ تو سب نے سوچا کہ پیسے تو ملنے نہیں ہیں، کم سے کم حلوہ تو اس وقت میں کھا لیں، لہٰذا سب نے حلوہ لیا۔ بچہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پیسے؟ کہ اللہ جس نے کہا تھا اس نے لوگوں سے جب کہا پیسے دو، یہ تو بیمار لیٹے ہوئے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے ہم کہاں سے دیں پیسے، یہی دے گا جس نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اب مجھے پیسے دو۔ یہ خاموش لیٹے رہے چادر میں موٹ ڈال کے۔ وہ بچہ رونا شروع ہو گیا
کہنے لگا میں تو جو کماتا ہوں پورے دن وہی دیہڑی اپنی اماں کو دیتا ہوں، میری ماں تو مجھے گھر سے نکال دے گی، مجھے پیسے چاہیے۔ یہ اس زار و قطار رویا ہے اس طرح سے۔ بچہ دروازے میں دستک ہوئی، ایک شخص آیا، اس نے تھالی دی ہوئی تھی، اس میں جس کے جتنے پیسے تھے سارے سب کے نام لکھے ہوئے تھے، سب کو وہ تقسیم کیے اور وہ شخص پھر چلا گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے کہا، اس بزرگ سے، کہ بھائی ہم جانتے تو تھے کہ تم اللہ والے ہو، لیکن آج تمہاری یہ کرامت دیکھی، یہ کیا واقعہ تھا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم ہوا، یہ کشف کی صورت تھی جو بزرگوں کو بہرحال ہوتی ہے، کہ اس مجمع میں کوئی رونے والا نہیں ہے، لہٰذا میں نے جب اس بچے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہ بچہ نرم دل ہے، یہ اپنے پیسے کے لیے روئے گا، تم سب میں تو کوئی رونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، یہ بچہ رونے لگا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے غیب کے خزانوں سے انتظام فرمایا، کسی کو بھیجا جنہوں نے سب کا حساب کر دیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ باہر کی چیزوں کی قدر ہوتی ہے، ایک زمانے میں سونے کی بڑی ہمارے یہاں قدر تھی، کیونکہ یہاں وہ نہیں ملتا تھا، تو جو کوئی باہر سے آتا تھا اسے ریڈیو وغیرہ یا استری منگوا لیتے تھے۔ تو چیزوں کی قدر باہر کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہماری زمین پر ان آنسوؤں کی قدر ہے میرے دوستوں، کیونکہ یہ فرشتوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ دو نعمتیں، دو دولتیں فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، وہ رشک کرتے ہیں ہم انسانوں کے اوپر۔ نمبر ایک یہ رونا، آنسو، اور نمبر دو قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے دو نعمتیں، بس اب ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور رو دھو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا۔ اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں وہ روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اکو تم رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے، کیونکہ دل ہمارے سخت ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ کوئی اختیاری چیز تو ہے نہیں کہ ابھی رونا چاہ رہے ہیں رونا آ گیا، یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے، بس جب دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی ڈال دیتے ہیں تو پھر آنکھ سے آنسو بھی گرتے ہیں۔ تو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، تو تم کیا کیا کرو جب دل سخت ہو اور آنکھ نہ روئے، تو تم یہ کیا کرو فَتَبَاكَوْا، رونے والوں کی سی شکل بنا لیا کرو، یعنی ٹیڑھی میڑھی شکل بنا لی اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ جیسا ناماسیہ والا کوئی نہیں ہے، اور اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے، میرے اوپر پردہ ڈال دیجیے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیجیے۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، کتنا آسان کام ہے، کچھ نہ کریں، ایسے پہر میں رات کو بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات شروع کر دیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کامیابی اللہ ہی سے ملے گی، ظاہری اسباب کتنے ہی ہوں لیکن وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی ملے گی اللہ سے، اور اللہ سے کیسے ملے گی؟ اس کا ہو کے رہے۔ فَاذْكُرُونِی، تم اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ٹو وے ٹریفک ہے، ون وے نہیں ہے کہ ہم سب لیتے جائیں اللہ سے فریاد کرتے جائیں۔ کس طرح فریاد؟ وہی کہ جو رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، چند سلام پھیرا، اس کے بعد یا اللہ یہ کر دے، بیٹے کا داخلہ ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، آمین۔ دعا ایسے جذبے کے ساتھ اس طرح مانگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ کے گویا یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز نہیں ملے گی، موت آ جائے گی۔ جب انسان کو یہ پتہ ہوگا کیا کیفیت ہوگی اس کی عبادت کی، یہی دعا کہ یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں پھر مانگنے کا موقع ملے نہ ملے، آج مانگ رہا ہوں، آج مانگ لوں گا میں آپ سے ساری چیزیں جتنی مانگنی ہیں۔ اور پھر اس میں جو طریقہ لکھا ہے دعاؤں کا وہ یہ کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں،
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، جو بھی آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا لگائیں کہ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ میرے دوستو ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی جانوں کے اوپر۔ اذان کی آواز کان میں آئے اور روم کے کھڑے نہ ہو، نماز کے لیے قدم نہ اٹھیں، یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ کسی کے یہاں بچہ ہوا تو کہا کہ اذان دلوائیں کان میں۔ اب تلاش کیا کہ کوئی ایسا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں داڑھی ٹوپی والوں کہ یہ کوئی مولوی لوگ ہیں، تو انہیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو باپ کی گود میں دے دیا کہ اذان دے دو۔ باپ نے لیا، باپ نے اذان شروع نہیں کی، رونا شروع کر دیا، زارو پدار رویا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، بچے میں کوئی خرابی ہے، اپاہج ہے کوئی، خدا نخواستہ؟ کہہ لیں نہیں، سوچ یہ رہا ہوں کہ اذان کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، میں آج اس بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دے رہا ہوں تو میری نظر میں ہے کہ کل اس کا جنازہ بھی پڑھ رہا ہوں گا میں کھڑا ہو کے، میں تو اس کا جنازہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ اذان کے بعد نماز ہے۔ کیا دل ہلانے والی باتیں ہیں میرے دوستو، کیا اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں ان کا کیا ایمان کا لیول ہوتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے وہ ایمان کا لیول ہے ہمارے پاس یا نہیں۔ اس مہینے کو بھی اگر کیش نہ کروا سکے، یہ سیل لگی ہے، اگر اس میں بھی اس سیل سے فائدہ نہ اٹھا سکے میرے دوستو، تو پھر وہ بد دعا کا کوڑا یاد رکھنا چاہیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو یہ مہینہ ملا اور اس میں وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کسی کو کہیں کہ یہ لو تلوار مقابلہ کرو، وہ کہے گا میں نہیں مقابلہ کر سکتا ہے، وہ بہت بڑا بدماش ہے، لیکن اسے یہ کہا جائے کہ یہ لو پتھر اور اب اس کا مقابلہ کرو، ہم نے اس کو جکڑ دیا ہے، چاروں طرف سے باندھ دیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو بچہ بھی مقابلہ کر لے گا۔ ہم اعمال کے اعتبار سے حساب سے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلسلتی شیاطین، میں نے شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا، اب تو کر لو تم یہ نیک کام، اب تو تم اس میرے مہینے کی قدر کر لو، اب بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ تو اب تو میرے دوستو ہمیں ہوش آ جانا چاہیے۔ جس طرح موبائل مسجد سے نکلنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جیبوں سے نکلتے ہیں، اللہ کی قسم اس طرح سے اگر یہ تسبیح نکلنے لگے جیب سے، سمجھ جائیے کہ آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اچھے دن شروع نہیں ہو سکتے۔ بظاہر چاہے مکان بھی لے لیں، چاہے گاڑیاں بھی لے لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو دے تو اس کا مطلب اللہ راضی ہے۔ کبھی کسی کو دے کے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کسی کو دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے میرے دوستوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، ہم تو خیر ٹوٹی ٹوٹی وہی باتیں کرتے ہیں جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، جو کتابوں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کیفیت بھی اللہ دل میں پیدا فرما دے کہ جو اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل ہمارا بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں یہ دل بنا لیں، ہم اس کو تراش خراش کر کے مزین کر لیں بالکل کہ اللہ آئیں گے اس گھر میں، یہ دل ہے، اس میں اللہ کہیں سما نہیں سکتے، اس دل میں آئیں گے۔ اور اس کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بس یہ محبت اور اطاعت اگر یہ ہم چاہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میری محبت چاہتے ہو تو تم نبی سے محبت کر لو، میں تم سے محبت کروں گا۔ اتنا آسان کام ہے۔ بس میرے دوستو اور باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔